السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز فضل الرحمان کی آواز آج شامل کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ سنتے ہیں چند لفظ پہ بات کرتے جی۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے۔ ہم اس کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے۔ ظاہر ہے یہ منافق انسان جو ہے، جس طرح انہوں نے قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، جو قوم کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آپ نظر دوڑائیں تو منافق تو آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ بہت کوئی آپ کو محنت کرنی پڑے گی منافق لوگ ڈھونڈنے میں، مگر اس کا نمبر میرا خیال کافی اوپر جا کے ملے گا، 1 نمبر ملے گا۔ یہ پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان کے ساتھ ہی یہ دشمنی کرتے ہیں لوگ، پاکستان کے لوگوں کے سودے کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو جو آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد مار جاتے ہیں، ان کی پشت پناہی میں یہ لوگ ہیں۔ یہ پاکستان کے اصل دشمن یہ ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان، مولانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو پتہ نہیں نہ چلے گا، آپ کوئی اور فضل الرحمان سمجھتے رہیں گے۔ یہ پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے، اس کا والد جو ہے وہ بھی ایسے کا ہی تھا، اس سے بھی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا۔ اگر میرے سے پوچھیں تو علماء سے بالکل ہی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو، جو سچ ہے۔ یہ علماء نہ تو قوم کو کوئی تعلیم دے سکے، نہ کوئی اخلاقی حالت قوم کی بہتر کر سکے، نہ کوئی انسانیت سکھا سکے، نہ اچھے برے کی تمیز سکھا سکے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ 14 اگست نہیں منائیں گے ہم۔ اگر یہی بات ہے، فرض کرے خدا نہ خواستہ کسی اور نے کی ہوتی، عمران خان کے کسی بندے نے یا عمران خان نے، تو طاقتور حلقوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ایک آپریشن شروع کر دینا تھا، جس طرح 9 مئی کا بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ میں نے اس لیے یہ پرانی تقریر اس کی سنوائی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ پروگرام بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کو، اس کی بے حرمتی کرنے کا، اور وہ ڈالیں گے عمران خان کے اوپر، جس طرح 9 مئی ڈال دیا، سائفر مائفر جو ملا، قتل کوئٹے میں ہوا وہ بھی ڈال دیا، پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا۔ اب اس میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ اور بھی ایسی چیزیں یہ تو ڈال دیں، کیونکہ غیرت مر چکی ہے، شرم مر چکی ہے، حیا مر چکی ہے، اخلاقیات مر چکی، انسانیت مر چکی، تو ہر چیز عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں۔ جو پروگرام بن رہے ہیں اس طرح کے جو دشمن ہیں، یہ پشت پناہی کرتے اور فساد پھیلانے میں فضل الرحمان کا میرا خیال ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا عمران خان کی چلتی گورنمنٹ ختم ہوئی، اس کو ساتھ لے کے بیٹھے، اب یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اب پھر بیکار ہو گیا یہ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نقصان اتنا کیا 14 ماہ میں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ میٹنگیں کرتا رہا، اس نے کہا ظلم کرو، جو مرضی کرو، کوئی آپ کو روکے گا نہیں، خواتین پہ ظلم ہوا، یہ حرام خور کی اولاد بولا نہیں ہے۔ آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ یونیورسٹی میں بہاولپور والا کیس ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی عورتوں کے ساتھ جو ہوا، رات کو 12 بجے ثناء اللہ کو وہ کرنا پڑا، پریس کانفرنس کرنی پڑی، تو یہ بالکل نہیں بولا، اس کے منہ پہ فالج گرا ہوا تھا۔ مہنگائی پہ پہلے یہ بکواس کرتا تھا، بعد میں فالج زبان پہ گر گیا، یہ بولتا نہیں۔ وہ جو دوسرا آیا تھا جس رام خور کو یہ شباز شریف کو لے کے آئے تھے، جو کہتا تھا میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، بعد میں ایئرپورٹ بیچ دیا، اسٹیل مل بیچ دی، پتہ نہیں بندرگاہ بیچ دی، کیا کیا بیچ دیا، کوئی آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا۔ بتا رہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا۔ تو یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں، آپ یہاں سے حساب لگا سکتے ہیں، یہ جتنا ان کا گٹھ جوڑ ہے، ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ یہ جو اپنا فضل الرحمان ہے، اس نے جو مدرسے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ دھرنا لے کے ایک دفعہ چند ماہ پہلے
سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گیا تھا، چیف جسٹس کے خلاف نعرے لگائے تھے، اس کے کہنے پہ سب کچھ ہوا، اور وہاں پہ پولیس کی گاڑیاں استعمال کی گئی، ان کو لایا گیا، چھوڑ کے آئے، سب کچھ کیا، دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، لا قانونیت تھی، سپریم کورٹ خاموش، ہائی کورٹ خاموش، سب بالکل ایسے سمن بکمن عمیون ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے دہشت گرد، جو میں صحیح بات کرنے والا ہوں۔ یہ ہے پاکستان کے اصل دہشت گرد، یہ ہیں دشمن پاکستان۔ آپ کو اتنا خطرہ کسی دوسرے دشمن سے نہیں ہوگا جو آپ کے ہمسائے میں، جتنا یہ اندر والے دشمن سے۔ 14 اگست سے کل آ رہا ہے، اور یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایسی گیم ڈالیں گے کہ پی ٹی آئی کو اور بدنام کریں۔ پی ٹی آئی کے جھنڈے جس طرح پکڑے جا رہے ہیں، پابندی ہے، لوگوں نے پیسہ لگایا تھا بزنس کے لیے، وہ سب اس وقت لوگوں کا جو ہے وہ فریز ہو گیا، اور کوئی خریدنا چاہے بھی تو اس کو نہیں دیتے، کہ ان کو پتہ ہے الفیہ بیان لیے گئے ہیں۔ اتنا ان کے اندر خوف ہے، ڈر ہے۔ اور اس طرح کے منافق کے متعلق کیوں نہیں ہمارے جرنیل بولتے، یہ میں آپ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ بچے ہیں جن کو یہ استعمال کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کو پھر جھنڈے پکڑا کے ویڈیو ایسی جاری کرتے ہیں، کئی کچھ ڈرامے کرتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، اور ہمارے جو جرنیل ہیں وہ پھر ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، یہ کرتے ہیں بلیک میل۔ اپنے مدرسے ان کے قرآن کی تعلیم پتہ نہیں وہاں پہ دی جاتی یا نہیں دی جاتی، میں تو کسی مدرسے میں کبھی گیا نہیں، مگر یہ مجھے پتہ ہے کہ تشدد کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کو بالکل جہالت کے زمانے میں رکھا ہوا ہے کہ کہیں عقل موت نہ آ جائے ان کو۔ کوئی پتہ نہیں ان لوگوں کو، جو آپ نے دیکھے تھے سپریم کورٹ کے باہر جو آئے تھے، ان کی حالت سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ان کو کسی چیز کا دنیا کا پتہ نہیں تھا سوائے فضل الرحمان کے، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو پھر ذرا کچھ ثبوت پیش کرے کہ جناب نہیں، انہوں نے بڑی سائنس میں ترقی کی ہوئی ہے، بڑی ایجاد کی ہوئی ہے۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے، میرا یاد نہیں، اب تھوڑا عرصہ پہلے ہی، 2-3 سال پہلے، جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، وہ وہاں کے اسلام آباد کے جھولے مولے شولے سب اڑا گئے، کوئی کچھ کر گیا خراب، کوئی کچھ کر گیا، کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی۔ وہ بھی پرانی ویڈیو آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ یہاں بھی سپریم کورٹ کے وہ گیٹ لانگ رہے تھے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، سیکیورٹی نہیں تھی، پولیس نہیں تھی، جہاں پہ نہ ہمارا کوئی ڈی جی آئی ایس پی آ کے بولا، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی، نہ رانا ثناء اللہ، سب نے کہا جناب جو کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا تھا قانون آئین، دوسری طرف ان کو اپنی عزت کی فکر تھی، چیف جسٹس کی عزت کی فکر نہیں تھی، اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، مریم بھی پہنچ گئی، سب وہاں پہ پہنچ گئے۔ 14 اگست یہ نہیں منائیں گے، یہ ملک کا نقصان کرنے کے لیے اس ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، بڑے بڑے نام ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، آج بھی لوگ انہیں عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کو تو بتایا ہی نہیں گیا، لیکن جو بیرون ملک لوگ ہیں، بیرونی دنیا ہے، وہ ان کی عزت و احترام کرتی ہے۔ قائد اعظم کے ساتھی جو تھے ان کو بھی لوگ عزت کے ساتھ یاد کرتے، لیاقت علی خان تھے، سر ظفر اللہ خان، اور بھی کافی بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان کو یہ جو فضل الرحمان، اس کو میرا یورپ کا ویزا بھی نہیں وہ دیتے، یورپ میں آنے بھی نہیں دیتے، امریکہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے کہ یہ اگر یورپ لنڈن وغیرہ آنا چاہے تو اس کو نہیں آنے دیں گے، یہ ایک بات ہے ان کی۔ حالات ہمارے یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے مخلص ہیں ان کو پاکستان لینے نہیں دیا جا رہا، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے ہزاروں ایکڑ زمین پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کی آمدن غلط طریقے سے، ان کا سسٹم غلط طریقے سے، لوگوں کو بلیک میل کرنا، اتنی بڑی مافیا ہے وہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے جو اس طرح کے دشمن ہے پاکستان کے، اور جو پاکستان کے مخلص ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر دوڑ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ مشکل ہے، ہمارے لیے سانس لینا بھی مشکل ہے۔ تو میں اپنی افواج پاکستان سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اچھے برے کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے کہ
پاکستان کے لیے برا کون ہے اچھا کون ہے، اور پھر ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ خود ہی اس طرح کے لوگوں کو پالیں گے، ڈریں گے، ان کے ساتھ معاہدے کریں گے، تو پھر یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ ناظرین میرا خیال کافی اتنا ہی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔